ایک مشرک تھا جب مدینہ کے اندر حضرت بلال میرے آقا علیہ السلام کی خدمت رہا کرتے تھے تو اس مشرک نے بلایا. اب وہ ظاہر سی بات ہے یہ کبھی مخلص نہیں ہو سکتے, مشرک ہو اور مخلص ہو یہ ہو نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ جناب آیا کہنے لگا حضرت بلال سے, اے بلال تمہیں قرضے کی ضرورت پڑتی ہے, ضروریات ہوتی ہیں, تم دوسروں سے قرضہ لیتے ہو, کبھی میرے پاس آ جایا کرو تو میں تمہیں قرضہ دے دیا کروں گا اور اپنے وقت پر لوٹا دینا. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, حضور فلاں جو مشرک ہے اس نے یہ کہا ہے. آپ نے فرمایا یہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے, حضور مجھے اجازت دیں کیونکہ اس نے کہا ہے, اور میں چلے دیکھ لے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس چلے گئے, اس مشرک کے پاس کچھ قرض لے لیا اور میرے آقا علیہ السلام کی حکم اور مرضی کے مطابق جیسے آپ فرما رہے تھے کہ تمام خزانوں کی تقسیم آپ کرتے تھے, خازن تھے. اب ہوا یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرضہ لے لیا. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت بلال اذان دے کے فارغ ہوئے, کسی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے تو وہ مشرک وہاں سے گزرا اپنی جماعت کے ساتھ. جب وہ گزرا نا, اب بعض کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھا, پر ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے وہ مشرک تھا. یہودی اور ہوتے ہیں, ان کے احکامات اور ہیں, مشرک اور ہیں. صحیح. تو اب ہوا یہ کہ جناب وہ مشرک نے تانے دینا شروع کر دیے, او بلال او حبشی سن میری بات, وہ جو تو قرض لے گیا تھا 4 دن باقی رہتے ہیں, اگر تو نے وہ قرضہ واپس نہ کیا تو اس قرض کے عوض میں تجھے پھر دوبارہ اپنا غلام بنا لوں گا اور تم سے بکریاں چرواؤں گا. کیونکہ مشرکین کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ جب غلام ہو اور نبی کی غلامی میں آ جائے تو وہ امامت پر آ جاتا ہے. جو غلام ہوتا ہے صدق دل سے میں جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہی تو امام ہوتا ہے. بے شک. وہ امام المؤذنین ہو یا کسی مسلح کا امام ہو, ہم جن کو امام مانتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کی محبت اور عشق کی وجہ سے مانتے ہیں. جو جتنا میرے آقا علیہ السلام کا وفادار ہوگا, جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں غرق ہو کر سچا غلام ہوگا, وہی تو ہمارا امام ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان تو حضور والا جب آپ نے یہ بات سنی نا, آپ کے دل کے اوپر بڑی گراں گزری, اور رات کو نا نماز پڑھنے کے بعد جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں اور جا کے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشرک آپ کی بات سچی نکلی ہے, آپ جو فرماتے سچ ہے. آج اس نے اس طرح تانے دیے اور مجھے کہا میں تو غلام بنا لوں گا اور تم سے بکریاں چرواؤں گا. اللہ. تو حضور میری ایک رائے یہ ہے کہ جو قبیلے مسلمان ہوئے ہیں, آپ اجازت دیں میں ان کے پاس جاؤں اور جا کے ان کو کہوں کہ قرضہ اتارنا ہے تو سب سے میں جا کے نا چیزیں لے آؤں, چندہ لے آؤں. اور دوسرا یہ کہ حضور پھر میں کچھ عرصے کے لیے کہیں چلا جاتا ہوں اور روپوش ہو جاتا ہوں, جب یہ قرضہ اتر جائے گا پھر آ جاؤں گا. میرے آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی, کیونکہ آپ تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں, آپ کی خاموشی بھی حکمت پر مبنی ہوتی ہے. آپ خاموش رہے. حضرت بلال فرماتے میں گھر آ گیا. اب مجھے اس کی باتیں چین سے سونے نہیں دے رہی تھیں, اس کی باتیں میری کانوں میں بار بار گونج رہی تھیں. میں ساری رات پہلو بدلتا رہا کہ صبح میں یہاں سے چلا جاؤں گا. ابھی میں اٹھا ہی نہیں تھا تو بہر کسی نے آواز دی, بلال تجھے جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں. حضرت بلال فرماتے جب میں پہنچا جانے کائنات کے در دولت پر, والضحیٰ کے چہرے والے نبی کے گھر پر پہنچا, واللیل کی زلفوں والے محبوب کے گھر پر پہنچا, سبحان اللہ. ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں والے محبوب کے سامنے پہنچا تو میں نے کیا دیکھا, 4 اونٹنیاں سامان سے لدی ہوئی در دولت پر بیٹھی ہوئی ہیں. اور میرے آقا علیہ السلام مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا بلال آ جاؤ, اللہ نے انتظام فرما دیا ہے, یہ 4 اونٹنیاں لے جاؤ اور جا کے جن لوگوں کا قرضہ دینا ہے سب کو دے دو. تو حضرت بلال کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا اور میں نے پھر کانوں میں انگلیاں ڈالی اور اعلان کیا, لوگوں جس نے قرضہ لینا ہے آ جاؤ, آ جاؤ, در رسول پر نعمتیں بٹ رہی ہیں اور جس نے قرضہ لینا لے لو. تو میرے آقا علیہ السلام کے حکم پر حضرت بلال نے جو قرض والے تھے ان کو قرضہ دیا اور جو ضرورت مند تھے ان کی ضرورتیں پوری کی. پھر کچھ سامان بچ گیا تو میرے آقا علیہ السلام مسجد نبی شریف میں جلوہ کر رہے. حضرت بلال فرماتے ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال کچھ بچا تو نہیں؟ میں نے کہا حضور تھوڑا سا سامان بچ گیا ہے. فرمایا اور پتہ کرو کوئی ضرورت مند ہے تو تقسیم کر دو, کیونکہ جب تک یہ تقسیم نہیں ہوگا میں اپنے گھر میں تشریف نہیں لے کے جاؤں گا. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا محبوب نے ایسا کیوں کیا, تو انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے اگر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں تو میرے پاس بچا ہوا کچھ نہ ہو, سب اللہ کی راہ میں خرچ ہو چکا ہو.
کیا اب جو تصوف کے پہلے عظیم صوفی ہیں تو میرے آقا علیہ السلام کے صاحب ہیں، صاحب صفا ہیں، انہوں نے تعلیم ہی یہی لی ہے کہ کل کے لیے بچا کے کچھ نہیں رکھنا. سبحان اللہ. یہ ناداری نہیں، یہ فضل باری ہے. واہ واہ واہ. کل کے لیے بچا کے کچھ نہیں رکھنا. خوبصورت. اور حضرت بلال فرماتے اس رات وہ کوئی مجھے ضرورت مند نہ ملا، میرے آقا علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لے کے نہیں گئے، ساری رات آپ مسجد میں رہے، اور اگلے دن پھر میں نے ضرورت مند تلاش کیے اور میں نے وہ جو کچھ بھی بچا ہوا تھا، وہ سامان، وہ جو مال و متاع تھا، سب خرچ کر دیا. میں نے آقا علیہ السلام کو خوشخبری سنائی اللہ اکبر. کہ حضور خوشخبری سنائی. حضور یہ سب کچھ میں نے تقسیم کر دیا ہے. میرے آقا علیہ السلام خوش ہوئے، پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے.